ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، دنیا کے بہت سے ممالک میں انرجی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. ہم نے بڑا محدود کیا ہے، لیکن فلپائن جیسے ممالک نے کافی سیریس اقدامات کیے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر جنگ ابھی فوری طور پہ بند نہ ہوئی ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا؟ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بڑا سوال ہے کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی یا جو ڈیوریشن ہے کہ یہ جنگ کتنی لمبی چلتی ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے جو انرجی اور اس سے ریلیٹڈ لاک ڈاؤن بات. دیکھیے، دو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. ایک تو فیول کی قیمت ہے اور ایک فیول کی دستیابی ہے، اویلیبلٹی. میں سمجھتا ہوں کہ جو قیمت ہے، جو عالمی منڈیوں میں قیمت ہے، وہ پاکستان میں ریفلیکٹ ہوگی، ہونی چاہیے. جہاں تک اویلیبلٹی کا تعلق ہے، میرا تخمینہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی شارٹیج آنے والی نہیں ہے. اچھا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو میری اطلاع کے مطابق ہمارے وزیر پیٹرولیم جو ہیں وہ کچھ دن پہلے سعودی عرب گئے تھے. وہاں سعودی حکام سے درخواست کی گئی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے نتیجے میں ہمارا کچھ تیل جو ہے وہ اپٹیک جو آئل فیسلٹی ہے سعودی عرب کی، وہ پیٹرول لائن جو ان کی پیٹرول کی لائن ہے گیس فیول کی، وہ لے کے چلے جائیں جامبو پورٹ ریڈ سی سے، اور وہاں سے پھر وہ بائی پاس ہو جائے گا اور وہ تیل پاکستان پہنچ جائے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوئی 2 جہاز روزانہ کے آئی تھنک ٹوٹل آف 20 شپس کو اگر ان میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا تو وہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیزل کے حوالے سے ہمارے رشیا کے ساتھ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہاں پہ شارٹیج کا ایشو مجھے میر صاحب نہیں لگتا کہ آنے والا ہے. یہاں پہ کرائسس ہے قیمت کا، کہ قیمت بڑھے گی تو پھر ایک بہت بڑی آبادی کا جو حصہ ہے اس کو کس طرح تحفظ فراہم کرنا. تو میرے نزدیک یہاں پہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ جو موٹر سائیکل رائڈرز ہیں، کیونکہ موٹر سائیکل رائڈرز جو ہیں وہ پاکستان کی آپ سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. خاص طور پہ جو دیہی معیشت ہے اس میں موٹر سائیکل ایک بہت بڑا پاکستانی خاندانوں کا اثاثہ بھی ہوتا ہے اور بہت کام بھی اس سے لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں کار مالکان کے اوپر جو تقریباً 45 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، اور دوسری طرف 3 کروڑ موٹر سائیکل رائڈرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کراس سبسڈی ہونی چاہیے کہ موٹر سائیکل رائڈرز کو کسی طرح ان کے تحفظ کے لیے ان کو کوئی منتھلی سبسڈی دی جائے، جو بوجھ ڈالا جائے حکومت کے اپنے خزانے کے اوپر اور کار مالکان کے اوپر. تو یہاں پہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ فوکس کیا جائے کہ موٹر سائیکل رائڈرز کو ڈائریکٹ سبسڈی کس طرح دی جائے. ریشننگ کے میں بنیادی طور پہ خلاف ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشننگ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا ہولڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر کرپشن گھس جاتی ہے، اور اس پہ نفاذ کے لیے تقریباً 15 سے 20% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، 3 کروڑ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں. BISP کا بہت ہی خوبصورت ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ان دونوں کو آپس میں ملا کے ڈائریکٹلی سبسڈی دی جا سکتی ہے جائز اکاؤنٹ میں، ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں، نیا پے کے اکاؤنٹ میں، یا سادہ پے کے اکاؤنٹ میں جو موٹر سائیکل رائڈرز. جی، آپ میلکم صاحب اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ کرپشن تو سر ہوگی، راشننگ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن حکومت کو یہ کرنا پڑے گا ضرور، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. گو کہ 2 بڑے صوبے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بڑے صوبے، سب کے جو بڑے صوبے نام لیتے ہیں، پنجاب اور سندھ. جی، وہ تو نہ صرف اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دو. سندھ نے تو یہ کہا ہے، جو پنجاب سے 2 سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک بیوروکریٹ کی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن جو آبنائے ہرموز ہیں وہاں سے پاکستان کے جو جہاز ہیں پاکستانی پرچم والے، ان کو تو گزرنے کی اجازت مل رہی ہے، تو ہم کیوں تیل مہنگا کریں؟ اس لیے کہ آئل پرائسز کام نہیں ہو رہی نا. ہمیں دستیابی پہ اثر نہیں پڑے گا، تیل ہمیں ملتا رہے گا، لیکن قیمت تو وہی ہوگی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اچھا. اس میں آئل پرائسز ہیں، انشورنس کے پیسے ہیں، شپنگ لائن کے اپنے ایکسپینسز ہیں، وہ تو کاؤنٹ ہوں گے. قیمتوں میں تو اضافہ ہوگا، لیکن ہم نے اس کو، میر صاحب ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں کہ بہت ضروری ہے. جی، ہماری اس پہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، IMF سے جب ہمارے مذاکرات ہوئے، ایک بیوروکریٹ نے، سیاستدان نے، ان جو مذاکرات کا اہم حصہ تھا، ان سے IMF نے پوچھا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، وار کا جو امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی امپیکٹ وار کا پاکستان پہ نہیں ہوگا.
میرا دل کرتا ہے میں بیوروکریٹ نے اپنا کہا ایک بہت بیوروکریٹ نہیں بہت ذمہ دار بیوروکریٹ جس کی بہت اہم پوزیشن تھی اسٹاکس میں. مجھے سمجھ آ گئی آپ کس کی طرف اشارہ ٹھیک ہے سر, بس اشارہ ہی رہنا تھا. لیکن میرا سر وار نہیں, لیکن وہ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. سر سارا پاکستان سمجھدار ہے لیکن آپ کے پڑوس میں وار ہو رہی ہو, آپ کہیں اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوگا, پھر مجھے آپ پہ شک ہوگا, جب اپنے آپ پہ ہوگا. اچھا رانا صاحب, آپ نے ایکس پہ ایک اسٹیٹمنٹ میں لکھا, دی گورنمنٹ ہیز سو فار مینیج دا فیول کرائسس ویری ویل اینڈ دیر از نو پینک اینی ویئر ہاؤ ایور, اور ہاؤ ایور کو تھوڑا آپ نے نمایاں کیا ہے. Any proposal to partly close down the country for the 2 days at the weekend will create panic. Marriage ceremonies cannot be postponed, halls cannot be closed. Any such move would be considered as there are fuel shortages. تو پرائم منسٹر شوڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو اینی سچ موو. تو آپ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں. اس میں آپ خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر لیں. خیبر پختونخوا بھی اس حق میں نہیں ہے لاک ڈاؤن کے. اب حامد مرزا فرسٹ تھنگ فرسٹ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے, پیٹرولیم منسٹر نے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ابھی تک کرائسس کو مینیج کیا ہے. اور ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں سپلائز کا مسئلہ بالکل نہیں ہے. ہماری جو انفارمیشن آ رہی ہے, ہماری اینڈ آف اپریل تک سپلائی سیکیورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پائپ لائن میں اتنی ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور وہ آ رہی ہیں. جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ قیمت, اور وہ جو ڈالرز آپ کو چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے. یہ دو مسئلے ہیں آپ کے. میں اس لیے کہتا تھا کہ جب حکومت کہتی تھی کہ ملک کی جو معیشت ہے اس میں استحکام آ گیا ہے, تو میں کہتا تھا ابھی صبر کرو, ایک جھٹکے کی مار ہے یہ جو آپ کا استحکام ہے. اور خیر یہ جنگ اتنا بڑا جھٹکا ہے کہ شاید کوئی بھی اکانومی جو اسٹیبل ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے. ہمارا کیس مختلف ہے, ہم بیوروکریٹک سولوشنز کی طرف جاتے ہیں. ہم پولیٹیکل وزڈم جو ہوتی ہے نا کسی بھی فیصلے کے اندر, اور اتنے بڑے فیصلوں کے اندر, اس پہ ہم غور نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملخم صاحب, جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے, میں نے تو بلکہ اس پہ 2 خبریں کی, اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا. انہوں نے آئی ایم ایف کو کیا بتایا کہ جنگ کی وجہ سے ہماری مہنگائی میں 0.2% اضافہ ہوگا. جنگ کی وجہ سے ہماری ترقی کی جو رفتار ہے اس سال بڑھنے کی, اس میں 0.2% کمی ہوگی. جنگ کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب ہوگا. تو آئی ایم ایف نے کہا آپ کی تو ہر چیز ٹھیک ہے, تو آپ کو کنسیشن کس چیز کی چاہیے؟ انہوں نے آپ کو کوئی کنسیشن نہیں دی. ہمارے آج بھی فسکل اہداف وہی ہیں جو اس سے پہلے تھے. اب آ جاتے ہیں اگلے پارٹ کے اوپر. اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا حکومت کو اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے یا پھر ملک بند کر دینا چاہیے؟ اس پہ دونوں پہ میرا ایک ادب کے ساتھ اختلاف ہے. جو فرق سلیم صاحب نے کہا کراس سبسڈی کا, اس ملک میں جو اس وقت مڈل انکم اور اپر مڈل انکم گروپ کی جو اس وقت بری حالت ہے, اور حکومت پہلے ان سے کئی قسم کی کراس سبسڈی لے چکی ہے اور لے رہی ہے. آپ خود اس بریفنگ میں موجود تھے جو ہمیں پاور منسٹر نے کی, مطلب کہ جو یونٹ 300 سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے وہ بھی کراس سبسیڈائز کر رہا ہے. ملک کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے, اس چوری کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہر یونٹ کے اوپر 3.23 فی یونٹ سبسڈی وہ آپ کے لگا ہوا ہے ایک سرچارج. اس سے بڑھ کر آج پیٹرول کے اوپر 78 روپے حکومت کہہ رہی ہے ہم سبسڈی دے رہے ہیں. آج کے دن پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم لیوی 106 روپے, آپ کی جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ 10%, 125 روپے حکومت ہم سے لے رہی ہے اور 78 روپے ہمیں واپس کر رہی ہے. تو سبسڈی تو نہ ہوئی. ہاں اب آ جاتی کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے, کیونکہ پیسے تو انہوں نے جو رکھے تھے ابھی تک 125 ارب روپیہ, وہ تو 3 اپریل کو ختم ہو جائے گا, کمنگ فرائیڈے کو. آگے کیا کرنا ہے؟ 3 صوبوں نے کہا جی کہ قیمت بڑھاؤ, جو مرضی کرو, ہم سبسڈائز نہیں کریں گے. پوائنٹ یہاں پہ یہ آ رہا ہے میر صاحب, تو پھر یہاں پہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے. پروونسز جہاں پہ آپ کی آبادی ہے, اسلام آباد, اے جے کے اور جی بی میں تو آپ کی ملا کے کوئی آپ کی 1 کروڑ آبادی نہیں بنتی, ساری 50 لاکھ 60 لاکھ آبادی تینوں جگہوں کی بنتی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آبادی صوبوں میں ہے, بینیفیشری صوبے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, دے شوڈ شولڈر, ان کو 200 ارب روپیہ دینا چاہیے. صوبے دیں وفاق کو سبسڈی کے لیے. بالکل دینا. اچھا جی, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں جی کہ صوبے 200 ارب روپیہ وفاق کو دیں سبسڈی کے لیے؟ جی, شہباز رانا صاحب کی تجویز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب ہے, بیکاز اسلام آباد میں تو آپ سوچیے کہ 10-15 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اگر حکومت, وفاقی حکومت جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے کوئی 70 ارب روپے کا بوجھ, تو وہ باقی آبادی جو ہے پاکستانی کی وہ تو باقی صوبوں میں رہتی ہے. اچھا, ایک چیز میر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میری انفرادی رائے ہو سکتی ہے, ایک ہم کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم آف دا مارکیٹ, کہ اجتماعی حکمت جو ہے دنیا بھر کی مارکیٹ کی منڈیوں کی وہ کیا کہہ رہی ہے. ایک فیوچر آئل چلتا ہے اور وہ مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ فیوچر میں تیل خریدنا چاہیں, لیٹس سے کہ جنوری 2027 کا,
تو وہ کوئی $60-62 پہ اس وقت آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ عالمی منڈیاں جو ہیں تیل کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ جنگ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں۔ اب آپ سوچیے کہ اگر یہ جنگ عالمی منڈیوں کے مطابق اگر یہ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے تو پھر ایک وقت آئے گا جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی، تو اس وقت آپ دیکھیے کہ ایران بیٹھا ہے تقریباً 160 ارب بیرل تیل ہے اس کے پاس، کوئی 35 ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس ہے، اور ان دونوں چیزوں کے جو میجر بائرز ہیں وہ بھارت اور چین ہیں، اور خدا نے پروڈیوسر ایران اور جو کنزیومرز ہیں ان کے بیچ میں پاکستان کو بٹھا رکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب سینکشنز ختم ہو جائیں گے ایران کے اوپر تو یہ سارا کا سارا تیل اور ساری کی ساری گیس پاکستان سے گزر کے جانی ہے، اور اس کے اوپر میرے تخمینے کے مطابق کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر کی صرف سالانہ ٹرانزٹ فی جو ہے وہ پاکستان اگر if you play our cards right تو وہ پاکستان کے بینیفٹ میں جا سکتے۔ یہ تو بڑی اچھی آپ نے امید افزا بات کی ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے۔